قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں. ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں, لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تا حیات لے. بیرسٹر گور صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو میری ملاقات بھی کب تک ہو جاتی, اور جو ہیں ان کو 1 مہینے تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں نہ رکھتے, ان کی وکلا کی بھی ملاقات ہو جاتی اور ان کی بہنوں کی. پہلے جو ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے, ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے. جو صحیح افغانی ہیں, جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں, یہاں پر جو ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے. جن پر ایف آئی آرز ہیں, جو غلط کاموں میں ملوث ہیں, جو جرائم پیشہ ہے, ان کو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. وہاں میڈیا ٹاک نہیں کی, سیدھا ادھر ہی آیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذریعے جو ہیں میٹنگ کا احوال پورے پاکستان کو پہنچاؤں. تو آج ہم نے این ایف سی کی جو آج کی میٹنگ تھی, اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ سامنے رکھا. ہم نے وہاں پر تمام جو صوبائی ریپریزنٹیٹیو تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو تھا, منسٹرز تھے, وزیر اعلیٰ سندھ تھے, ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ چونکہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹیولی, تو 2018 سے اب تک قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, لیکن انتظامی طور پر ان کو مرج تو کیا گیا. جو این ایف سی میں آرٹیکل 160 کے نیچے این ایف سی کا شیئر پورے صوبے میں تقسیم ہونا تھا, تو وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا تھا اور قبائلی اضلاع کو اپنا شیئر نہیں دیا جا رہا تھا. تو ہم نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ یہ غیر آئینی ہے اور آئین کی پامالی ہو رہی ہے. اپنا مدعا سامنے رکھنے کے بعد تمام شرکاء اصولی طور پر اس بات سے متفق ہو گئے. اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بدھ تک, آنے والے وینسڈے تک اس میں سب کمیٹی بنے گی, جو 8 جنوری تک این ایف سی کی جو کمیٹی ہے ان کے سامنے اپنے سفارشات رکھے گی, اور انشاءاللہ اگلا این ایف سی کا میٹنگ مڈ آف جنوری طے پایا ہے, اور مڈ آف جنوری میں ہم جو ہے اس بات کو مزید آگے لے کے جائیں گے. ہم نے وہاں یہ بتایا تمام شرکاء کو کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں. ہمارے وہاں گھر بار تباہ ہوئے ہیں, ہمارا ایجوکیشن تباہ ہوا ہے, ہمارا ہیلتھ کا سسٹم تباہ ہوا ہے, ہماری وہاں لوگوں کی معیشت تباہ ہوئی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا تھا, جو ہمارا حق ہے, نہ ہی وہ دیا گیا. اضافی کی تو ہم بات نہیں کرتے. مجھے انتہائی افسوس ہوا آج, کیونکہ باقی تمام یا تینوں صوبے ان کو اپنا حق دیا جا رہا ہے. وہ جو ہیں ہمارے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو شیئر دیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کی عوام پر لگ رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ون بائی ون جی, ون بائی ون. 2022 تک جو تھی آپ کی حکومت تھی, تو خان صاحب نے اس پر عمل درآمد کو کیوں یقینی نہیں بنایا, اور عثمان خان کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ فیملی ملاقات تھی, اس کو سیاسی رنگ جو ہے وہ کیوں دیا گیا اور کیوں وعدہ خلافی کی گئی؟ دیکھیں, جو ہماری گورنمنٹ میں 2018 میں ہماری گورنمنٹ بنی, 2019 میں بھی این ایف سی کی میٹنگ ہوئی ہے, 2021 میں بھی, اور واحد جو ہیں 2013 سے لے کر 2021 تک واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس میں 2 این ایف سی کی میٹنگز ہوئی ہیں.
اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 2022 میں بدقسمتی سے رجیم چینج آپریشن ہوا، جو اس میٹنگ کی وہ سفارشات تھی اور جو سب کمیٹیز بنی ہوئی تھی جس پر کام شروع تھا وہ جاری رکھ نہیں پائے، اور 2022 سے لے کر 2025 تک کمیٹی فعال نہیں تھی، اور ابھی جو ہے کمیٹی بن گئی ہے، پہلی میٹنگ ہے، لیکن ہم اب بھی یہی توقع رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ، ون بائی ون جی۔ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ این ایف سی کی خیر وہ باتیں پھر بعد میں پوچھ لیں، کیونکہ این ایف سی پہ سر بتائیں۔ جب این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی آپ کی وجہ سے این ایف سی کا اجلاس جلد ختم ہوا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانا ہے، تو اس وجہ سے یعنی کہ جب تمام صوبے اپنے مالیات کا مقدمہ لڑ رہے تھے آپ وہاں پہ بھی قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے انہیں ملاقات کے لیے جانا ہے، جلدی میٹنگ ختم کریں۔ اچھا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میٹنگ تھی، میٹنگ 11 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک ٹائم رکھا گیا، جو ہیڈ کر رہے تھے۔ یار بات تو ایک سنو منٹ نا، نہیں جی، جواب تو سن لینا۔ 1:15 بجے تک جو ہے میٹنگ تھی، لیکن وہ 1:40 تک گئی، اور میں 1:40 تک باقاعدہ بیٹھا رہا۔ تمام صوبوں نے اپنا مدعا رکھا، فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا مدعا رکھا، اور ہم نے جو ہے تمام لوگوں کو سنا۔ اس کے بعد جو ہے فیصلے کیے گئے، فیصلوں کے بعد جو ہے میں آ گیا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، قیدی نمبر 804 قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب وہ ہمارے دل میں ہیں۔ ہم دن رات کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کا نام رٹتے ہیں، لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تا حیات لیتے رہیں گے۔ ایک منٹ جی سر، ایک منٹ جی، ایک منٹ۔ دہشت آپ گردی کی بات کی کہ تعلیم تباہ ہوئی، گھر تباہ ہوئے، لیکن آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک بھی افغان مہاجر کیمپ ابھی تک خالی نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی یا صوبائی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے افغانوں کی؟ دیکھیں صوبائی حکومت نہیں، سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جرائم پیشہ افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کیا۔ سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس افغانی جرائم پیشہ افغانی کے الیکشن کمیشن میں کاغذات منظور کروائے۔ سہولت کاری وہ کر رہا ہے جنہوں نے 1500 اور 1600 ووٹوں پر اس کو ایم پی اے بنایا۔ سہولت کاری وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو صوبائی اسمبلی کا حصہ بنایا۔ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ پالیسی کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، پہلے جو ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے، ابھی گڈ افغانی اور بیڈ افغانی ہوئے۔ جو صحیح افغانی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں پر جو ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، ان کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ جن پر ایف آئی آرز ہیں، جو غلط کاموں میں ملوث ہیں، جو جرائم پیشہ ہیں، ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان قید تنہائی میں ہے، لیکن دیکھیں کہ ریما خان آپ کہہ رہے تھے قید تنہائی میں ہے، لیکن جو آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ انہوں نے اندر سے پیغام دیا کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، تو باہر کا پیغام اندر کیسے گیا؟ کیا اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ یہ چل رہا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ دیکھیں خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کر رہے کیونکہ سب کو یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کو اچھا ایک منٹ نا، ایک منٹ۔ یار میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے، میں نہیں جانا۔ اچھا دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو کہاں سے پتہ لگا، کیسے پتہ لگا، یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ نورین آپا نے ان کو بتایا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوگی، تبھی جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ورنہ اگر فرض کرے اس کو جو ہے اخبار دیا جاتا یا اس کے لیے ٹی وی ہوتا تو وہ پھر اور کچھ بھی کہتے جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی ہم امید کر رہے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ منسٹر گور نے بہنوں کی ملاقات کروا دی، آپ ذرا ان سے مشورہ کرتے آپ کی بھی کوئی ملاقات ہو جاتی۔ تو دوسرا جب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کیا ارادہ ہے بیٹھنے کا، کیونکہ پچھلی رات آپ وہاں بیٹھ کے گئے ہیں۔ رات گزاریں گے سی ایم صاحب، آج بھی اگر ملاقات ہوتی ہے رات گزاریں گے آج بھی آپ؟ انشاءاللہ اس کو آپ کو بتاتے ہیں۔ سر سوال کا جواب سن لیں۔ دے دیے، جواب دے دیا آپ کو۔ بتائیے گا کہ آپ منسٹر گور نے بتایا کہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیں، ان سے مشورہ کرتے آپ کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے ایک، تو دوسرا یہ بتائیے گا کیا ارادہ ہے آج؟ پچھلی رات آپ یہاں گزاری، تو آپ اگلا کیا ارادہ ہے؟ آج بیٹھیں گا یا واپس جانا ہے یا صرف یہاں پہ پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں جی،
बैरिस्टर गौहर साहब ने तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौहर साहब के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात भी कब तक हो जाती, और जो है उनको 1 महीने तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ना रखते, उनकी वकला की भी मुलाकात हो जाती और उनकी बहनों की भी मुलाकात लास्ट हो जाती। क्वेश्चन आज अगर मुलाकात नहीं होती है, एक बंदा कर ले तो समझ आएगी। सोहेल अफरीदी साहब, आज अगर मुलाकात नहीं होती है तो क्या लाए अमल होगा? वो 4 बजे जब टाइम गुजर जाए तो फिर बताते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।